کر رہا ہے تو اسے پروف پیش کرنا پڑے گا. وہ اپنے پروف سے اگر جو ہے ثابت کر دے کہ ہاں یہ زمین یہ مکان اس کا ہے، ٹھیک ہے یہ لوگ پہلے رہتے تھے، پہلے انہی کا تھا، لیکن ان کے باپ نے ہم کو بیچ دیا تھا، یا فلاں آدمی نے فلاں سن میں فلاں سال میں اسے ہمیں بیچ دیا تھا، یا ہم کو ہبہ کر دیا تھا، یا ہم کو گفٹ کر دیا تھا. کوئی بھی جب تک پروف نہیں پیش کریں گے تب تک یہ چیز، یہ جو ہے مکان، یہ دکان اسی کا مانا جائے گا جس کی ملکیت میں اس وقت موجود ہے. ملکیت کے لحاظ سے آج جیسے اس کا الیکٹرک بل اسی کے نام سے ہے، واٹر بل اسی کے نام سے، ساری چیزیں اس کی اسی کے نام سے، اگرچہ کہ گھر کا پیپر نہیں ہے. پہلے چونکہ اس طرح سے لوگ حفاظت نہیں کیے یا کہیں ضائع ہو گیا ہوگا، کچھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، تو آج اس کا اس گھر میں رہنا اور وہاں کے لوگوں کا یہ گواہی دینا کہ یہ آدمی اور ان کے باپ دادا ہی یہاں سے رہتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، تو اتنا کافی ہے اس کی ملکیت کے ثبوت کے لیے. اگر اس کے خلاف کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اسے ثابت کرنا پڑے گا، اسے پروف دینا پڑے گا. تو اسی طرح سے یہ مسائل میرے بھائیوں ہوتے ہیں. ہم نے کہا آپ سے کہ ہمارے لین دین کے مسائل ہوں، یا اسی طریقے سے ہماری جو ہے عبادات کے مسائل ہوں، یا جو ہے شادی بیاہ طلاق کے مسائل ہوں، اسی طریقے سے ہماری زمین جائیداد کے مسائل ہوں، ان سارے مسائل سے یہ جڑا ہوا ہے، یہ قاعدہ جو ہے جڑا ہوا ہے، اور اس کے مطابق جج فیصلہ دیتا ہے. آج بھی دنیا کے کورٹ میں اس کے مطابق فیصلہ کیا جاتا ہے. کسی بھی زمین پر اگر کسی کی ملکیت کسی وقت ثابت ہو گئی، یعنی آج سے جو ہے 100 سال پہلے کی ملکیت اس کی ثابت ہو گئی، پیپر مل گیا کہ 100 سال پہلے یہی اس کے مالک تھے، اور اس کے بعد کا کوئی بھی پیپر نہیں ہے اس مکان کا یا اس زمین کا، تو یہ زمین یہ مکان اسی شخص کا مانا جائے گا جس کی ملکیت ثابت ہو گئی. 100 سال کے پہلے وہ چیز ہے، تو 100 سال کی جو پہلے کی ملکیت ہے وہی ملکیت آج بھی مانی جائے گی، جب تک کہ اس کے خلاف کوئی پروف نہ آ جائے کہ اس آدمی نے کسی زمانے میں بیچا ہو، یا اس کے بچوں نے بیچا ہو، یا یہ کہ جو ہے اس کے بچوں نے یا اس آدمی نے کسی کو گفٹ کیا ہو. جب تک جو ہے اس کی ملکیت اور اونرشپ کے ٹرانسفر ہونے کا پروف نہ پیش کیا جائے تب تک یہ چیز اسی کی ملکیت میں مانی جائے گی. یہی ہے میرے بھائیو، یہی مسائل ہے. میں اور آپ کو جو ہے آج کے اس دور کے لحاظ سے چند مثالیں دے دیتا ہوں. کرونا کے اس وقت میں گورنمنٹ کی طرف سے یہ اعلان کیا آپ ماسک لگائے بغیر گھر سے باہر نہ نکلیں. آج سے تین چار مہینے پہلے یہ اعلان آیا. آج نہیں اعلان آیا ہے، پہلے آیا، 3 مہینہ پہلے آیا. آج کوئی شخص باہر نکلا، اس کو پولیس نے پکڑ لیا اور پوچھا کہ تم جو ہے نہیں لگایا ہو، تم نے ماسک نہیں لگایا ہے اور ماسک لگا کر کے نکلنا ہے ورنہ فائن ہے 1000 روپے کی. کہتا ہے نہیں وہ تو اس وقت قانون تھا، پہلے قانون تھا، آج یہ قانون ہے، وہ ہم کو پیش کرو کہ آج کہاں قانون ہے یہ. تو کبھی کبھی لوگ اسی طرح کی چیزیں پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ایسی کج حجتی میں لگ جاتے ہیں، اس طرح کی بیکار کی بحثیں کرنا شروع کرتے ہیں کہ آج اس چیز کو آپ ثابت کرو. قاعدہ یہی ہے کہ جو قانون کل تھا وہی قانون آج بھی مانا جائے گا جب تک کوئی دوسرا قانون اس کی جگہ نہ لے لے. جب تک گورنمنٹ کی طرف سے دوسرا اعلان نہ آ جائے کہ اب یہ بیماری ختم ہو گئی، اب آپ بغیر ماسک کے نکل سکتے ہیں، تب تک ماسک پہن کر کے ہی نکلنا ضروری ہے. آپ کی مسجد میں آپ کا جو ہے یہ آپ کی مسجد میں عشاء کی نماز مثلا جو ہے 8 بجے عشاء کی نماز کا جماعت کا ٹائم ہے، آپ کی مسجد میں یہی ٹائم چلا آ رہا ہے، پچھلے 1 ہفتے سے 2 ہفتے سے یہی ٹائم چلا آ رہا ہے، اور اب تک آپ کے علم کے مطابق اس کا ٹائم بدلا نہیں ہے. تو آپ کس ٹائم جائیں گے عشاء کی نماز پڑھنے؟ وہی 8 بجے ہی جائیں گے، جب تک کہ آپ کو یہ علم نہ ہو جائے کہ اب عشاء کی نماز کا ٹائم بدل گیا ہے.
امام صاحب اعلان کرتے ہیں مسجد میں کہ اب عشاء کا ٹائم بدل گیا ہے، اب 8 بجے سے 8:15 بجے 8:15 کو کر دیا گیا ہے، تب تک یہی مانا جائے گا کہ عشاء کی جماعت کا ٹائم 8 بجے ہے۔ جب ایک چیز کا اعلان ہو گیا ہے تو جب تک اس کے خلاف دوسرا اعلان نہیں آئے گا تب تک وہی چیز حکم مانا جائے گا اور اسی کے مطابق چیز رہے گی۔ ہم جو ہے اپنے اسٹوڈنٹ کو مثال دیتے ہیں مدرسوں میں، تو جو ہے وہ اس طرح کی مثال بھی دے دیتے ہیں کہ جیسے ابھی کالج یا اسکول 7 بجے جو ہے اس کا ٹائمنگ جو ہے 7 بجے ہے، مان لیجیے تھوڑی دیر کہ 7 بجے ہے، اس کے بعد چھٹی ہو گئی، سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، تو یہی تھا ٹائم، 7 بجے کا ٹائم تھا۔ جب گھر سے واپس آئے تو کوئی بچہ 7 بجے نہیں گیا، 7:30 بجے 7:30 کو آیا۔ اس سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ 7 بجے کلاس سے آپ 7:30 کو کیوں آ رہے؟ تو کہہ رہا ہے وہ تو پہلے تھی نا، چھٹی سے پہلے وہ ٹائم تھا، اب وہی ٹائم ہے، اس کا اب جو ہے پروف، اب جو ہے یہ ٹائم ابھی بھی باقی ہے، ایسا آپ نے کہاں اعلان کیا؟ تو یہ غلط ہو گئی اس کی بات۔ جب تک دوسرا اعلان نہ آ جائے تب تک پہلے والا اعلان ہی باقی رہتا ہے اور اسی پر عمل ہوگا اور اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا جو ہے۔ تو کبھی بھی یہ بات نہیں کہی جاتی، اسی کو اصول فقہ میں دلیل الاستصحاب بھی کہتے ہیں۔ استصحاب یہ لفظ جو ہے یعنی پہلے سے جو حکم ہے وہی حکم چلتا رہے گا جب تک کہ دوسرا حکم نہ آ جائے، اس کو کہتے ہیں وہی حکم اسی کا ساتھ رہے گا۔ یا آج جو چیز ہے وہی چیز مانی جائے گی کہ کل بھی یہی چیز رہی ہوگی جب تک کہ اس کے خلاف کوئی پروف نہ پیش کر دیا جائے، تب تک وہی چیز مانی جائے گی۔ کہ کب سے یہ چیز شروع ہوئی یا تو آپ کو پیش کرنا پڑے گا کوئی پروف، ورنہ یہ مانا جائے گا کہ جب سے یہ چیز شروع ہوئی ہے، جب سے یہ کالج یا یہ جو ہے مدرسہ شروع ہوا تب سے ٹائمنگ یہی چل رہی ہے۔ یہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں دلیل الاستصحاب، یا یہ قاعدہ جو ہم نے آج آپ کے سامنے پیش کیا، الاصل بقاء ما کان علی ما کان۔ یہ مانا جائے گا یہ چیز شروع ہوئی ہے جب سے یہ الاصل بقاء ما کان علی ما کان، یعنی اصل قاعدہ اور ضابطہ یہ ہے کہ جو چیز پہلے سے تھی وہ اب بھی باقی مانی جائے گی جب تک کہ اس کے خلاف کوئی دلیل نہ آ جائے۔ اگر کوئی چیز پہلے زندہ تھی تو اب بھی وہ زندہ مانی جائے گی، اگر جو ہے ذمے میں کسی کے کوئی چیز پہلے سے ہے، اس کی ذمہ داری میں ہے، تو آج بھی اسی کی ذمہ داری مانی جائے گی جب تک کہ اس کے خلاف کوئی پروف اور دلیل نہ آ جائے۔ یہی قاعدہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اسی کی دلیل پیش کر رہے ہیں، اور بہت ساری مثالیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اب میں آپ کے سامنے بعض جگہوں پر اس قاعدے کا اطلاق نہیں ہوتا، اصل کوئی بھی چیز جیسے پہلے تھی اسی طرح سے باقی ہے اب تک، تو باقی رہے گی، اس کے باقی رہنے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ یہ صرف ان چیزوں میں ہے جس سے کسی کو نقصان نہیں ہوتا۔ اگر کوئی ایسی چیز ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے اور اب بھی ہے، تو اس کے باقی رہنے کا فیصلہ اگر وہ لوگوں کے لیے نقصان پہنچانے کا سبب ہے تب اس کے باقی رہنے کا فیصلہ نہیں کیا جاتا ہے۔ یہ جو ہے یہ قاعدہ وہاں پر اپلائی نہیں ہوتا ہے، وہاں ایک دوسرا قاعدہ آتا ہے، وہ آگے چل کر کے وہ قاعدہ آپ کے سامنے آئے گا۔ یہ سارے قواعد اسی لیے ایک ہی مرتبہ ذہن میں رکھنے ہوتے ہیں۔ وہ قاعدہ ہوتا ہے کہ الضرر یزال، یعنی کوئی چیز جو لوگوں کے لیے نقصان پہنچانے کا سبب بن رہی ہے، جو لوگوں کو نقصان پہنچا رہی ہے، اس چیز کو، اس نقصان کو ختم کیا جائے گا، اس کو ایسے ہی چلنے نہیں دیا جائے گا کہ ہاں ارے یہ پہلے سے چلتا آ رہا ہے، چلنے دو چلنے دو، ویسا نہیں۔ میں آپ کو ایک اس کا اگزامپل دے دوں، مثال دے دوں۔ ایک آدمی نے اپنے گھر میں جو ہے پہلے اس نے گھر بنایا تو وہاں آس پاس کوئی گھر نہیں تھا، تو اس نے اپنے گھر میں پرنالہ یعنی بارش کا پانی جو چھت پہ آ رہا ہے اس کو گرنے کے لیے باہر
اپنے گھر کے باہر جو ہے پائپ نکال کر کے اوپر سے پانی گرنے کا اس نے سسٹم بنایا، اور پانی ایسے ہی گرتا رہا۔ تو جب سے گھر بنایا تب سے ایسے ہی چلا آ رہا ہے۔ اس ٹائم وہاں پہ کوئی رہتا نہیں تھا، زیادہ آبادی نہیں تھی، زیادہ آنا جانا نہیں تھا، تو لوگوں کو اتنی پریشانی نہیں تھی اس سے۔ اب کیا ہے، پوری بھرپور آبادی ہو گئی ہے، اور ہمیشہ وہاں روڈ پہ بھیڑ رہتی ہے۔ اگر وہ پر نالے سے پانی گرتا رہے تو آنے جانے والوں کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ تو اب وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ ارے بھائی یہ تو 40 سال سے ایسے ہی چلا آ رہا ہے، آج آپ لوگ جو ہے مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ اس کو میں ختم کروں۔ تو یہ کوئی کہے، قاعدہ پیش کرے کہ الاصل بقاء ما کان علی ما کان، یہ جیسا تھا ویسے ہی جو ہے باقی رہے گا، اور اس کو جو ہے اب ختم نہیں کریں گے، آپ جو ہے اس کو جو ہے ختم کرنے کا کوئی فیصلہ نہیں کیا جائے، کیونکہ یہ پہلے سے ہے تو باقی رہے گی چیز، نہیں، اس سے نقصان ہو رہا ہے لوگوں کو۔ تو اب یہ اس کو حکم دیا جائے گا کہ آپ پانی جو ہے نیچے جو گرانا ہے آپ کو، تو اس کے لیے پائپ نیچے تک لے کر کے آئیے، تاکہ اس پانی کے گرنے سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ ابھی نئی نئی کہیں کالونی آباد ہو رہی تھی، نئی نئی آبادی تھی، تو جو ہے وہاں ابھی پورا سیوریج سسٹم نہیں بنا۔ تو کیا ہوا، جو آدمی نیا مکان بنا کر کے وہاں پر رہنے لگا، ابھی پوری آبادی نہیں تھی، تو اس وقت لوگ یہ کرتے ہیں کہ گھر کا جو گندا پانی ہوتا ہے تو پائپ جو ہے یا تو راستے میں یا بغل میں کسی اور کا پلاٹ ہے تو اسی کی طرف چھوڑ دیا، اور ادھر وہ پانی جاتا رہتا ہے۔ جب تک وہاں کوئی رہ نہیں رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی آبجیکشن نہیں رہا اس کے اوپر، ایسے ہی چلتا رہا، یا روڈ پر ہی وہ پانی بہتا رہا، یعنی روڈ تو نہیں بنا تھا، وہ زمین جو راستے کی ہے اس جو ہے راستے پر بہتا رہا، لیکن دوسرے لوگ وہاں رہتے نہیں تھے تو کوئی آبجیکشن نہیں تھا اس کے اوپر۔ اب جب بغل کے پلاٹ والے نے گھر بنانے کا ارادہ کیا، یا یہ کہ وہاں آبادی زیادہ ہو گئی اور اب یہ گندا پانی بہہ رہا ہے جس سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، تو کیا کریں گے، یہاں یہ نہیں کہیں گے کہ یہ تو پہلے سے ایسے ہی چلا آ رہا ہے تو چلنے دو، چل رہا آ رہا چلنے دو، ایسے ہی باقی رہے گا، نہیں، یہاں یہ لوگوں کی پریشانی کا سبب ہے، لوگوں کو اس سے تکلیف ہو رہی ہے، لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے۔ تو قاعدہ یہ بھی ہے ایک قواعد میں سے، جو آگے آپ کو ہم پیش کریں گے دوسرے قاعدے میں، اس قاعدے کے علاوہ وہ بھی 5 بڑے قاعدوں میں سے ایک قاعدہ ہے کہ الضرر یزال، جو چیز لوگوں کو نقصان پہنچانے کا سبب بن رہی ہے اس کو ختم کیا جائے گا تاکہ لوگوں کو نقصان نہ ہو۔ کسی نے فیکٹری بنایا، فیکٹری کا گندا پانی بہہ رہا ہے تو کافی بدبو رہتی ہے، وہاں کوئی رہتا نہیں تھا پہلے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن اب ادھر آبادی ہو گئی، اور دوسرے یہ ہے کہ اب یہ جو گندا پانی ہے نیچے جا رہا ہے اس زمین میں، تو اس کی وجہ سے وہاں کا جو نیچے کا پانی ہے جو لوگ استعمال کر رہے ہیں وہ پانی بہت زیادہ وہ جو ہے پالوشن، یعنی کہہ لیجیے کہ بہت گندا ہو جا رہا ہے اور لوگوں کے لیے زہر بن رہا ہے وہ پانی۔ تو اب فیکٹری یہاں پر رہنے کی وجہ سے پوری آبادی کو پریشانی ہے، تو یہ کہا، یہ نہیں کہ اب وہ تو پہلے سے فیکٹری یہیں پر ہے تو یہیں رہے گی، نہیں، یہ اب حکم آ سکتا ہے کہ فیکٹری کو یہاں سے آپ غیر آباد جگہ میں لے کر کے جائیں، کیونکہ اب یہاں پر آبادی ہو چکی ہے۔ تو جو ضرر پہنچانے والی چیزیں ہیں جس سے نقصان ہو رہا ہے تو نقصان کو ختم کیا جائے گا، یہ بھی ایک اصول ہے، یہ بھی ایک ضابطہ ہے اس سلسلے میں۔ یہ میرے بھائیوں چند باتیں تھیں جو ہم نے اس قاعدے کے تحت آپ کے سامنے پیش کی۔ پھر قاعدہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، الاصل بقاء ما کان علی ما کان، کہ ضابطہ یہ ہے، قاعدہ یہ ہے کہ جو چیز جس حال میں تھی اسی پر اسے باقی مانا جائے گا، اسی لحاظ سے اس کا فیصلہ کیا جائے گا جب تک کہ اس کے خلاف کوئی پروف نہ پیش کیا جائے۔ تو یہ قاعدہ تھا، یہ ضابطہ تھا، اور اس کی مثالیں بھی ہم نے آپ کو کئی ایک دی جس سے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہونی چاہیے اس قاعدے کو۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں اسی کو قاعدے کو لے کر کے، دیکھتا ہوں کہ آپ اس کا جواب کیسے دیتے ہیں۔ آپ سے یہ سوال ہے ہمارا
آپ جو ہے آٹو پر سوار ہوئے اور آٹو پر آپ کہیں گئے، میٹر اس کا کچھ آیا، تو میٹر آ گیا تقریباً جو ہے مان لیجیے 50 روپے میٹر کے بنے۔ اب وہ جو ہے جو آٹو والا ہے 50 روپے جو بن رہا ہے، اور یہ جو نہیں 50 روپے کی بات نہیں، جیسے منیمم چارج جو ہے 25 روپیز ہے، مان لیجیے اس کو منیمم چارج 25 روپیز ہے۔ یہ تقریباً جو ہے آج کے 4 مہینے پہلے 5 مہینے پہلے گورنمنٹ کی طرف سے یہ فکس کیا گیا کہ منیمم چارج 25 روپیز ہے۔ آپ 2 قدم بھی جائیں گے آٹو پر تو آٹو والا آپ سے 25 روپیز کا مطالبہ کرے گا، تو آپ کو یہ دینا ہے۔ اب اس کے بعد ایک شخص بیٹھا، تھوڑی دور گیا، چاہے جو ہے وہ جو تھوڑی دور جو ہے ابھی بالکل جو ہے سمجھیے کہ 8-10 قدم جو ہے، اس کے بعد جو ہے وہ اتر گیا، اتنی دور جانا تھا یا اس کو یا اور تھوڑا دور مان لیجیے، لیکن اس سے کم جو ہے اس میں وہ گیا۔ اب وہ 25 روپیز آٹو والا مانگ رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں، تو کہا کہ نہیں بھائی یہی جو ہے گورنمنٹ کا اعلان ہے، گورنمنٹ کی طرف سے یہی بات کہی گئی ہے کہ منیمم چارج 25 روپیز ہے۔ کہا کہ کب یہ گورنمنٹ کا اعلان؟ کہا کہ آج کے 4 مہینے پہلے۔ تو کہا کہ وہ تو 4 مہینے پہلے کی بات ہے، آج گورنمنٹ کا کوئی ایسا ہے کیا قانون؟ وہ بتاؤ، اس لیے اتنی دور میں آیا ہوں، اس کا 10 روپیہ میں صرف دوں گا، میں 25 روپیز تم کو نہیں دوں گا۔ یہ جو ہے دونوں میں تکرار ہو گئی، بحث ہو گئی۔ اب اس مسئلے کو لے کے جانا ہے آپ کو کورٹ میں، تو کورٹ کیا فیصلہ کرے گی؟ اگر آپ کو فیصلہ کرنا ہو تو آپ کیا فیصلہ کریں گے؟ جی شیخ اس کو 25 روپیہ دینا پڑے گا ٹوٹل جو دینا پڑے منیمم گا، ہے۔ ہاں جی، کیونکہ یہی ہے کہ جو آج کے 4 مہینے پہلے جو آرڈر تھا وہی آرڈر آج بھی مانا جائے آرڈر گا، تھا اس کو جب تک کہ کو ہی یوز کرنا ہو۔ اس کے خلاف دوسرا کوئی آرڈر گورنمنٹ کا نہ آ جائے، یہی ہوتا ہے۔ اب جو ہے ایک دوسری مثال آپ کو پیش کرتا ہوں۔ پہلے جو ہے آپ کا جو اس کا چارج تھا، کیا کہتے ہیں اس کو، پلیٹ فارم ٹکٹ تھا، وہ 5 روپے تھا۔ ابھی جو ہے پلیٹ فارم ٹکٹ بڑھا دیا ہے، تو آپ کو پہلے والے ٹکٹ کا پتا تھا تو آپ نے 5 روپے کا ٹکٹ لیا اور آپ چلے گئے۔ ویسے بھی پلیٹ فارم ٹکٹ مانگیں گے تو 5 روپے کا نہیں رہے گا، لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ جو ہے 5 روپے کا ٹکٹ لے کر کے آپ چلے گئے، کہ آپ سمجھتے تھے کہ یہاں تک کا کرایہ 5 ہی روپے کا، کوئی جگہ بھی مان لیجیے آپ، تو اس کے لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن جو ہے آپ جب سوار ہو گئے گاڑی پہ یا آپ پلیٹ فارم پہ چلے گئے تو کہا کہ نہیں 25 روپیز ہیں اس کا۔ آپ کہہ رہے نہیں 5 روپے ہی تھا، اس وقت میں آیا تھا اور 5 روپے ہی میں نے دیے تھے۔ تو ایسا جو ہے آپ کہہ رہے ہیں اور سامنے والا کہہ رہا نہیں بھائی اتنا ہو گیا اب یہ جو ہے، تو کس کی بات مانی جائے گی اس میں؟ جو کہہ رہا ہے 5 روپیہ اس کی، یا جو کہہ رہا ہے 25 روپیہ اس کی بات مانیں جو گے؟ 25 روپے مانگ رہا ہے اس کو اس دلیل کی بات دکھانا مانیں ہوگا۔ گے، جو 25 روپیہ کہہ رہا ہے اس کی بات مانیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں واقعی پروف آ چکا ہے، دوسرا اعلان آ چکا ہے، اس کو پتا نہیں تھا اس اعلان کا، لیکن اعلان آ چکا ہے اس کا۔ تو جب تک کوئی پروف نہ ہو تب تک تو جو پہلے تھا وہی مانا جائے گا، لیکن جب پروف موجود ہے اور وہ پروف میں وہ اعلان پیش کر رہا ہے کہ یہ اعلان گورنمنٹ کی طرف سے ہو چکا ہے، تو یہی اس کا پروف ہے۔ تو یہی اگر کسی کو اس کا علم نہیں ہے تو علم نہ ہونے سے مسئلے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جج جو ہے اپنا جو حکم ہے وہ یہی جو ہے کہے گا کہ آپ نے غلطی کیا، آپ کو فائن بھرنا پڑے گا، کہ آپ 5 روپے کا ٹکٹ لے کر کے چلے گئے، جو بھی فائن ہے وہ فائن آپ کو بھرنا پڑے گا۔ جی ہاں، یہ چند باتیں تھیں جو کہ آپ کے سامنے پیش کی گئیں اس مسئلے کے تعلق سے، اس قاعدے کے تعلق سے۔ اب اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔ جی شیخ ایک سوال ہے، ہاں بول۔ کہ اگر کسی عورت کا شوہر دوسرے ملک جاتا ہے کام نوکری کے لیے اور 4-5 سال کا اس کا کوئی پتہ نہیں ہے،
تو جی یہ ہاں عورت کتنے دن تک انتظار کرے گی کہ ہمیشہ وہ یہی سوچے گی کہ وہ زندہ ہے بول کے وہ انتظار کرتی جی رہے ہاں، گی؟ ابھی عورت کا معاملہ الگ ہے اور طریقے کا مسئلہ الگ ہے، یاد رکھیے گا دونوں میں فرق ہے۔ طریقے کا مطلب کیا ہے کہ اس آدمی کی جو زمین جائیداد ہے وہ تقسیم نہیں کی جائے گی جب تک کہ اس کی موت کی یقینی خبر نہ آ جائے، تب تک کے لیے انتظار ہے۔ لیکن جہاں تک بیوی کا مسئلہ ہے، بیوی کے انتظار کرنے کا مسئلہ ہے، تو بیوی زیادہ دنوں تک انتظار نہیں کر سکتی۔ اس کے لیے بیوی کا حکم کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر 4 سال تک جو ہے وہاں سے کچھ بھی نہیں آیا ہے، 4 سال تک اور کوئی خبر نہیں ہے، کچھ بھی پتہ نہیں ہے اس کے بارے میں، 4 سال گزر گیا ہے، تو یہ بیوی جائے گی قاضی کے پاس۔ یاد رکھیے گا یہ مسئلہ، وہ بھی خود سے کچھ نہیں ہو سکتا، یہ قاضی کے پاس جائے گی، جج کے پاس جائے گی، اور جج کے پاس یہ اپنی اپلیکیشن دے گی کہ میرا شوہر اتنے سالوں سے غائب ہے۔ اگر شوہر کا غائب ہے تبھی یہ مسئلہ پیش ہوگا۔ اگر شوہر کا پتہ ہے کہ ہاں وہ جو ہے فلاں کنٹری میں ہے، کام کر رہا ہے، وہ ابھی آیا نہیں الگ مسئلہ ہے، لیکن وہ کام کر رہا ہے، اس کا فون نمبر ہے، فون پر بات ہو رہی ہے، ساری چیزیں ہیں، تو قاضی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں پر۔ صرف یہ کہا جائے گا کہ تم گھر واپس آ جاؤ، تمہاری بیوی انتظار کر رہی ہے، اور جج کوئی فیصلہ نہیں کرے گا اس میں۔ لیکن جب بیوی یہ ثابت کر دے جا کر کے جج کے پاس کہ اس گیا ہے اور اس کی کوئی خبر ہی نہیں ہے، پتہ نہیں زندہ ہے کہ مر گیا ہے، کوئی خبر ہی نہیں ہے اس کے بارے میں، اس کو کہتے ہیں غائب ہو جانا، تو ایسا شخص جس کی کوئی خبر ہی نہیں مل رہی ہے، تو 4 سال کی مدت تک وہ جج جو ہے اس بیوی کو انتظار کرنے کی بات کہتا ہے، اور 4 سال کے بعد جب یہ جائے گی تو جج قاضی اسلامی، وہ بھی یعنی جو اسلامی جو ہے کورٹ ہو اور اسلامی قاضی ہو، تب جو ہے وہ فیصلہ کرے گا۔ فیصلہ کیا کرے گا کہ یہ نکاح جو تھا اس جو ہے آدمی کے ساتھ، اس نکاح کو وہ فسخ کر دے گا۔ فسخ کا مطلب ہوتا ہے کینسل کرنا۔ اب نکاح وہ کینسل کرے گا، یہ کینسل کرنے کا حق جو ہے اسی کو ہوتا ہے، قاضی کو ہوتا ہے، کوئی دوسرا نہیں کر سکتا یہ۔ تو اس نے جب نکاح کو کینسل کر دیا تو اب اس کے بعد سے یہ عورت ایک حیض یعنی ایک مرتبہ اس کو منتھلی کورس آ جائے، اور اس کے بعد وہ نکاح کے لیے، دوسرے سے نکاح کے لیے حلال ہو جاتی ہے، اور کسی بھی آدمی سے اب وہ نکاح کر سکتی ہے۔ یہ صرف نکاح کے معاملے میں یہ 4 سال کی بات ہے، ترکے وغیرہ کے معاملے میں نہیں ہے یہ وہ مسئلہ، یاد رکھیے گا۔ یعنی اس کا مال 4 سال تک کچھ بھی خبر نہیں تو اب اس کا مال لوگوں میں تقسیم کر دیا، ویسا نہیں ہے جو ہے۔ اس کی انتظار میں وقت گزاریں گے جب تک کہ اس کے مرنے کی خبر نہ آ جائے، یا یہ کہ اس کی عمر کے لوگ جو تھے تقریباً سبھی لوگ دنیا سے جا چکے ہیں، تو یعنی سمجھ لیجیے 80-90 سال کی عمر اگر کہیں ہوگا تو اس کی ہو چکی ہوگی، تو عام طریقے سے اس عمر میں لوگ مر ہی چکے ہوتے ہیں، تبھی جا کر کے قاضی اس کی موت کا فیصلہ کرے گا، اس سے پہلے نہیں کرے گا۔ یہ ہے میرے بھائیوں چند باتیں جو ہم نے اس قاعدے کے تحت آپ کے سامنے پیش کی۔ آج کا درس ہم اسی پر ختم کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔